पाक फौज कौमी इस्तेहकाम का सुतून और पाक चीन दोस्ती और ताउन की मजबूत मुहाफिज है। चीनी वजीर खारजा वांग जी का फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात में खिराज तहसीन। चीनी वजारत खारजा के मुताबिक मुलाकात में पाक चीन दिफाई ताल्लुकात समेत अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वांग जी ने पाक चाइना ताल्लुकात की मजबूती के लिए पाक फौज के किरदार को सराहा। फील्ड मार्शल ने कहा, चीन पाकिस्तान का आहीनी दोस्त है, दोनों मुल्क हमेशा एक दूसरे के दुख सुख में शरीक रहे। पाक चाइना स्ट्रेटेजिक शराकतदारी चट्टान की तरह मजबूत है। पाक बांग्लादेश ताल्लुकात कुर्बतों और भाईचारे की नई मंजिलों की तरफ गामजन। वज़ीर ख़ारजा इसाक डार का 13 बरस बाद बांग्लादेश का कामयाब दौरा। बांग्लादेश के चीफ एडवाइज़र मोहम्मद यूनुस से मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात के फ़रोग़, खित्ते की सूरत हाल और इक़्तिसादी ताउन पर तबादला ख्याल। मोहम्मद यूनुस ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के लिए नेक ख्वाहिशात का पैगाम दिया। मुशीर ख़ारजा तौहीद हुसैन से मुलाकात में इसाक की बहाली पर इत्तेफाक। इसाक डार साबिक़ वज़ीर आज़म खालिदा ज़िया से मिले। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान मुफाहिमत की 6 यादाश्तों और मुआहिदों पर दस्तखत सिफारतकारों और हुकूमती एहलकारों के लिए वीज़ा ख़त्म करने का मुआहिदा भी शामिल। इसाक डार और बांग्लादेश के मुशीर खारजा की मुलाकात में इक़्तिसादी और तिजारती ताल्लुकात बढ़ाने पर इत्तफाक। दोनों जानिब से सार्क की बहाली की कोशिशों पर भी जोर। नायब वज़ीर आज़म अमीर जमात इस्लामी बांग्लादेश से भी मिले। तूफानी हवा और मूसलाधार बारिश ने डेरा इस्माइल खान में तबाही मचा दी। मुख्तलिफ हादसात में 10 अफराद जाँ बहक, 50 जख्मी। तहसील पहाड़पुर में तेज हवाओं ने छतें उड़ा दी। दरख्त और बिलबोर्ड्स गिरने के दर्जनों वाक़यात। बिजली के पोल्स के गिरने से कई इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल। 11,000 kV का टावर भी गिर गया। नशेबी इलाकों में कई फीट पानी जमा। पहाड़पुर शहर में छत गिरने से माँ बेटा जाँ बहक। सोलर पैनल गिरने से ग्रेड रोड पर 3 अफराद की जान चली गई। गिलगित बल्तिस्तान के इलाके गिज़र तालीदास में ग्लेशियर फटने के बाद तबाही के मनाजिर। दरियाई कटाव से 55 घर तबाह, 300 से ज़ायद अफराद बेघर हो गए। दरियाई कटाव की वजह से मजीद 13 मकानात को खतरा। मकीनों को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। तर्जुमान जीबी हुकूमत के मुताबिक तालीदास में सैलाब की जद में आने वालों में 50 अफराद शादी की तकरीब में शिरकत के लिए मौजूद थे। चरवाहे के बरवक्त इतला देने की वजह से सब अफराद महफूज मकाम पर मुंतकिल हो गए। हीरोज को सलाम। वज़ीर आज़म ने 300 इंसानी जानें बचाने वाले गिलगित बल्तिस्तान के हीरोज को इस्लामाबाद मदऊ कर लिया। ग्लेशियर फटने की पेश के इत्तला देने पर वज़ीर आज़म तीनों चरवाहों को खुसूसी इनाम से नवाजेंगे। शहबाज शरीफ कहते हैं, मोहम्मद खान इंसार और वसीयत खान ने फर्शनासी की आला मिसाल कायम की। पूरी कौम को गिलगित बल्तिस्तान के इन हीरोज पर फख्र है। खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए पाक फौज दिन रात मसरूफ अमल। शांगला के दूर दराज इलाके रिज में फंसे सैलाब ज़दगान के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन। फील्ड मार्शल की खुसूसी हिदायत पर FCNA की जानिब से मुतासरा लोगों के लिए मेडिकल और रिलीफ कैंप का क़याम। 600 से ज़ायद मरीजों का इलाज किया गया। राशन और दीगर ज़रूरी अशिया भी तकसीम की गई। अहले इलाका का पाक फौज से इजहार तशक्कुर। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से बहरीन के वज़ीर दाखिला लेफ्टिनेंट जनरल राशिद बिन अब्दुल्ला अल खलीफा का टेलीफोनिक राब्ता। पाकिस्तान में बारिश और सैलाब से होने वाले जानी नुकसान पर इजहार अफसोस। बहरीनी वज़ीर दाखिला की सैलाब मुतासरीन के लिए हर मुमकिन मदद की पेशकश। कहा, मुश्किल की इस घड़ी में पाकिस्तानी बहन भाइयों के साथ खड़े हैं। मोहसिन नकवी ने सैलाब मुतासरीन के साथ इजहार यकजहती पर बहरीनी हम मज़हब का शुक्रिया अदा किया। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश। लाहौर, गुजरात, गुजरांवाला और शकरगढ़ में बादल बरस पड़े। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ मकामात पर वक्फे से मूसलाधार बारिश। पिशावर, मलाकंद, स्वात में भी बादल खुलकर बरसे। लोअर दीन में मकान की छत गिर गई, 3 बच्चे जाँ बहक, 1 जख्मी हो गया। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों और सैलाब से 2 हफ्ते में अमवात की तादाद 406 तक जा पहुंची। 247 जख्मी। बारिशों और सैलाब के बायस मजमूई तौर पर 3,526 घरों को नुकसान पहुंचा। 24 घंटे में मानसून बारिशों से 10 अफराद जाँ बहक हुए। तमाम अफराद का ताल्लुक सिंध से है। हालिया मानसून सीजन में 798 अफराद जाँ बहक, 1074 अफराद जख्मी हो चुके।
دریائے جہلم، چناب، راوی، ستلج میں طغیانی کا الرٹ جاری۔ بارشوں کے باعث دریاؤں میں سیلابی صورتحال۔ دریائے ستلج کی سطح میں مسلسل اضافہ۔ بورے والا میں کئی بستیاں پانی کی لپیٹ میں آ گئی۔ قصور میں گنڈا سنگھ والا کے مقام پر اونچے درجے کا سیلاب۔ پنجاب رینجرز کے اہلکاروں نے سیلاب میں پھنسے افراد اور مال مویشیوں کو محفوظ مقام پر منتقل کیا۔ گھوٹکی میں قادر پور کے قریب کچے میں زمینداری بند ٹوٹ گیا۔ کئی دیہات میں فصلیں زیراب۔ ناروال کے نالا بسنتر میں نچلے درجے کی سیلابی صورتحال۔ ڈیرہ غازی خان کی رود کوہیوں میں سیلابی صورتحال کا خدشہ۔ کراچی میں بادلوں کا راج، ٹھنڈی ہوائیں چلنے لگیں۔ تبلیغی اجتماع کے لیے بیرون ممالک سے آنے والے وفود ہمارے معزز مہمان ہیں۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی تبلیغی مرکز رائے بینٹ آمد بیرون ممالک سے آنے والوں کے لیے ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی۔ کہا جہاں بھی ویزے کا مسئلہ ہوا ترجیحی بنیادوں پر حل کرائیں گے۔ ہر سال باقاعدگی سے تبلیغی اجتماع میں آتا ہوں، انشاءاللہ رواں برس بھی آؤں گا۔ دین اسلام کے لیے تبلیغی جماعت کی خدمات کو سراہا۔ پی آئی اے کو طیاروں کی کمی کا سامنا۔ ذرائع کے مطابق پیرس کے لیے فضائی آپریشنز محدود کرنے کا فیصلہ۔ پیرس سے لاہور کے لیے آخری پرواز 12 سپتمبر کو روانہ ہوگی۔ لاہور سے پیرس کی آخری پرواز 17 سپتمبر کو اڑان بھرے گی۔ ترجمان پی آئی اے کے مطابق اسلام آباد سے پیرس کے لیے 2 طرفہ فلائٹ آپریشن مکمل طور پر فعال رہے گا۔ لاہور میں چینی کی قلت برقرار۔ سمن آباد، علامہ اقبال ٹاؤن، اچرا، شادمان، مسلم ٹاؤن، وحدت روڈ اور منصورہ میں چینی دستیاب نہیں۔ شہری 1 کلو چینی کو ترسنے لگے۔ گرین ٹاؤن کریانہ ایسوسی ایشن کا احتجاج۔ چینی کی عدم دستیابی کا شکوہ۔ کہا ہول سیل ڈیلرز کی جانب سے من پسند افراد کو چینی فروخت کی جا رہی ہے۔ کابینہ نے یوٹیلیٹی سٹورز بند کرنے کا فیصلہ سوچ سمجھ کر کیا۔ وفاقی وزیر قومی غذائی تحفظ و تحقیق رانا تنویر حسین کی شرکپور میں میڈیا سے گفتگو۔ کہا کرپشن اور بدعنوانی کی وجہ سے عوام تک ریلیف نہیں پہنچ رہا تھا۔ عوام کو فراہم کیے جانے والی ریلیف کا سلسلہ ختم نہیں ہوگا، جاری رہے گا۔ وزیر بلدیات سندھ سعید غنی کے بھائی کے خلاف مقدمہ درج۔ انسدادی دہشت گردی ایکٹ اور دیگر سنگین دفعات شامل۔ مقدمے کے اندراج کے بعد ٹاؤن چیئرمین فرحان غنی اور نامزد ملزمان نے تھانے پہنچ کر خود گرفتاری دی۔ سعید غنی کا کہنا ہے کہ فرحان غنی اور کچھ ساتھیوں کا سہیل نامی شخص سے جھگڑا ہوا۔ فرحان غنی سمیت تمام افراد عدالت میں اپنی بے گناہی ثابت کریں گے۔ سرکاری اسکیم کے تحت خوش قسمت عازمین حج کا فیصلہ ہو گیا۔ ملک بھر سے 1,18,060 حج درخواستیں موصول۔ مزید وصولی روک دی گئی۔ حج کے باقی اخراجات دوسری قسط میں وصول کیے جائیں گے۔ دوسری قسط کی وصولی 1 نومبر سے شروع کی جائے گی۔ سرکاری اسکیم کے تحت حج اخراجات کا تخمینہ 11.5 لاکھ سے 12.5 لاکھ روپے ہے۔ پاکستان میں ربیع الاول کا چاند نظر نہیں آیا۔ مرکزی رویت ہلال کمیٹی کا اجلاس کراچی میں ہوا۔ صدارت چیئرمین مرکزی رویت ہلال کمیٹی مولانا عبدالخبیر آزاد نے کی۔ 1 ربیع الاول 26 اگست بروز منگل کو ہوگی۔ 12 ربیع الاول 6 ستمبر بروز ہفتے کو ہوگی۔ سعودی عرب، عمان اور کویت میں آج 1 ربیع الاول کا چاند نظر آنے پر مکہ میں کلاک ٹاور کو روشن کر کے ربیع الاول آنے کی خبر دی گئی۔ کویت حکومت کا یوم ولادت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موقع پر سرکاری سطح پر عام تعطیل کا اعلان۔ غزہ میں فلسطینیوں پر اسرائیل کے وحشیانہ حملے جاری۔ مزید 63 فلسطینیوں کو شہید کر دیا۔ 300 سے زائد زخمی۔ شہید ہونے والوں میں 22 ایسے فلسطینی بھی شامل جو امداد کے حصول کے لیے قطار میں کھڑے تھے۔ خان یونس میں خیمہ بستیاں پھر گولہ باری کی زد میں آ گئیں۔ بمباری سے 6 بچوں سمیت 16 فلسطینی شہید۔ اسرائیلی مظالم کے خلاف مختلف ملکوں میں
احتجاجی مظاہرے۔ برطانیہ کے بینک میں اسرائیل سے مالی معاملات ختم کرنے کے لیے لوگوں نے دھرنا دے دیا۔ اسرائیل سے تعلقات منقطع کرنے اور ہتھیاروں کی فراہمی روکنے کا مطالبہ۔ برسلز میں بھی اسرائیل مخالف احتجاجی مظاہرہ۔ فن لینڈ کے دارالحکومت ہیلسنکی میں مظاہرین کا انسانی زنجیر بنا کر فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی۔ جنوبی کوریا میں اسرائیلی سفارت خانے کے باہر احتجاجی ریلی۔ تل ابیب میں اسرائیلی شہریوں کا حکومت سے مظالم بند کرنے کا مطالبہ۔ یوکرین کا روسی ایٹمی بجلی گھر پر ڈرون حملہ۔ کرسک ایٹمی بجلی گھر کی بجلی پیدا کرنے کی صلاحیت متاثر۔ روسی حکام کے مطابق ایٹمی بجلی گھر کے اضافی ٹرانسفارمر کو نشانہ بنانے والے ڈرون کو مار کرایا گیا۔ یوکرین کے 160 ڈرونز مار کرانے کا دعویٰ۔ یوکرین کے ڈرون حملوں اور گولہ باری میں 22 روسی شہری ہلاک، 105 زخمی ہوئے۔ شمالی کوریا کا نئے ایئر ڈیفنس سسٹم کا تجربہ۔ سربراہ کم جونگ ان نے 2 ایئر ڈیفنس میزائلوں کے ٹیسٹ فائر کا مظاہرہ دیکھا۔ نیا سسٹم فضا میں ڈرون اور کروز میزائلوں کو تیزی سے نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ تجربات امریکی اور جنوبی کوریائی صدور کی ملاقات سے ایک دن قبل کیے گئے۔ بلّہ کی جانا میں کون؟ پنجابی زبان کے عظیم صوفی بزرگ اور شاعر حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا عرس اختتام پذیر۔ 3 روزہ تقریبات کے دوران پاکستان سمیت دنیا بھر سے عقیدت مندوں نے قصور میں مزار پر حاضری دی۔ دنیا بھر میں پنجابی زبان بولنے اور سمجھنے والے بلے شاہ سے خاص عقیدت رکھتے ہیں۔ عرس کے موقع پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے۔ پاکستانی کوہ پیماؤں نے ہندوکش کی بلند ترین چوٹی تریچ میر سر کر لی۔ گلگت بلتستان کے 2 بھائی سرباز خان اور عابد بیگ نے تریچ میر پر پاکستانی پرچم لہرایا۔ 7 کوہ پیماؤں کی ٹیم مہم کے لیے 5 اگست کو وادی چترال سے روانہ ہوئی۔ ڈائریکٹر ٹورزم اتھارٹی عمر خان، نوید اقبال، میجر محمد عاطف، شمس القمر، اکمل نوید بھی ٹیم کا حصہ۔ چکو ہے میرے پاس ورسٹائل اداکار اور کامیڈین جمشید انصاری کو مداحوں سے بچھڑے 20 سال ہو گئے۔ پے ٹی وی اور کئی فلموں میں اداکاری کے جوہر دکھائے۔ ڈرامہ انکل عرفی میں حسنات بھائی کے کردار سے شہرت پائی۔ 200 سے زیادہ ڈراموں اور ریڈیو میں آواز کا جادو جگایا۔ اور ہیپی برتھ ڈے سجاد علی۔ زندگی کی 59 بہاریں دیکھ لیں۔ گلوکار سجاد علی کے برسوں پہلے گائے درجنوں گیت آج بھی اپنی مقبولیت برقرار رکھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کئی پاکستانی فلموں کی موسیقی ترتیب دی۔ سجاد علی کے 26 سے زائد البمز ریلیز ہو چکے ہیں۔